ایک گاؤں میں رانو چڑیا رہتی تھی۔ رانو چڑیا بہت اچھی تھی۔ رانو چڑیا اپنی ماں اور اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو چڑیا ایک دن اسکول جاتی ہے جہاں ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے۔ بچوں، آج کل ہمارا ماحول بہت آلودہ ہو رہا ہے۔ ہماری فضا بھی بہت آلودہ ہو رہی ہے۔ یہ سب انہی کارخانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان سے جو زہریلی گیس خارج ہوتی ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے ہمارا ماحول بھی بہت گندا ہو رہا ہے۔ ٹیچر، ان سے ہمارا ماحول کیوں گندا ہو رہا ہے؟ جبکہ آکسیجن بھی تو ایک گیس ہے اور یہ بھی ایک گیس ہے، تو اس سے ہمارا ماحول آلودہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آکسیجن سے تو آپ نے بتایا تھا کہ ہمارا ماحول آلودہ نہیں ہوتا۔ ہاں بیٹا، آکسیجن سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں۔ اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے اور ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ لیکن بیٹا، یہ گیسیں بہت زہریلی گیسیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ گیسیں ہمارے ماحول میں پھیل جائیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دیتی ہیں۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا یہ دھواں اور یہ گیسیں ہماری صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ مس، پھر تو کارخانوں سے زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں، لیکن کارخانے بھی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہاں بیٹا، ہمارے ماحول میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن بیٹا ہمیں یہ کارخانے گنجان آبادی والے علاقوں میں نہیں لگانے چاہیے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر لگانا چاہیے جہاں پر آبادی ہو ہی نہ، یا پھر ہو تو بہت کم آبادی ہو۔ ٹیچر، ان سب گیسوں سے ہوتا کیا ہے جو ہم سب لوگ ان گیسوں سے بچیں؟ بیٹا، ان میں بہت ہی زہریلے مادے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ انہی گیسوں کی وجہ سے ہمیں لنگس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ٹیچر، آج کی کلاس میں بہت مزہ آیا اور سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ ارے ممی، تمہیں پتا ہے ہماری کلاس میں جو نئی لڑکی آئی ہے وہ بہت زیادہ میک اپ کر کے آتی ہے اسکول میں، اور ٹیچر تو سے کچھ بھی نہیں بولتی۔ گڈو چڑیا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہیں پر اپنی چپس ڈال دی، جبکہ آج ہی ٹیچر نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں آلودگی کو کم کرنا چاہیے، ورنہ اس کے ہماری صحت پر کتنے برے اثرات ہوں گے۔ ارے چھوڑو بھائی، ٹیچر تو ایسے ہی بولتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنی دنیا ایسے ہی پھینک دیتی ہے، میری ایک پھینکنے سے کچھ نہیں بگڑے گا اسکول کا۔ اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ارے یہ دیکھو ہمارا ماحول کیسا ہو رہا ہے، کتنی گرد والی ہوا چل رہی ہے، نہ اچھی ہوا چل رہی ہے اور نہ ہی تازہ ہوا۔ پہلے جیسی ہوا اب نہیں چلتی۔ یہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ماحول میں بہت سی بری گیسیں آ چکی ہیں۔ شاید یہ بھی ہماری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماحول کو خراب کیا ہے تو یقیناً ہم ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ سے درخت اور پودے کاٹ دیے گئے ہیں۔ پودوں سے تو ہمیں آکسیجن حاصل ہوتا ہے اور ہم نے وہی کاٹ دیے۔ ہم نے اپنے جنگلات کو بھی تباہ کر دیا جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اور ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ رانو چڑیا واپس گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، آج ٹیچر نے ہمیں بہت اچھا ٹاپک سمجھایا۔ ٹیچر نے بتایا کہ ہمارا ماحول ہماری ہی وجہ سے کس طریقے سے گندا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی ہوا کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ورنہ ہم لوگ تو مر جائیں گے، کیونکہ اتنی زہریلی گیسیں ہماری ہوا میں شامل ہو چکی ہیں کہ اگر ہم سانس لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ماں، ہمیں اپنی فضا کو صاف ستھرا بنانا ہوگا تاکہ ہم صاف ستھری ہوا اپنے اندر لے جا سکیں، جس کی وجہ سے ہم صحت مند رہیں گے اور ہمارے لنگس بھی خراب نہیں ہوں گے۔ ماں، لیکن ہم یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی ہوا کو کس طریقے سے صاف رکھ سکتے ہیں جس سے کہ ہم صحیح سانس لے پائیں اور یہ زہریلی گیسیں ہمارے اندر نہ داخل ہو سکیں؟
बेटा, टॉपिक तो आप लोगों की टीचर ने बहुत अच्छा समझाया है। बेटा, हम अपने माहौल को इस तरीके से साफ रख सकते हैं कि हम ज्यादा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, जिन्हें हम धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे माहौल में बहुत आलूदगी की कमी हो जाएगी। और जब हमारा माहौल साफ सुथरा होगा तो हमें साफ सुथरी हवा मिलेगी, जिससे हम ऑक्सीजन ही हासिल कर सकते हैं। इस तरह हमारे फेफड़ों में ज्यादा जहरीली गैसें नहीं जाएंगी। और दूसरा बेटा, हमें सबसे ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा माहौल साफ सुथरा रहे और बहुत खूबसूरत नजर आए, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मिलेगी और हमें सांस लेने में आसानी होगी। फिर रानो चिड़िया अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है, मैं भी अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी पौधे लगाऊंगी, ताकि मेरा माहौल साफ सुथरा हो और मुझे ऑक्सीजन ज्यादा मिले, जिसकी वजह से मैं बहुत तंदुरुस्त रहूंगी और मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर रानो चिड़िया एक पौधा लगाती है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि रानो चिड़िया ने किस तरह एक पौधा लगा के अपना बहुत बड़ा फ़र्ज़ पूरा किया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। तो दोस्तों हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और प्लास्टिक बैग्स की बजाय कपड़े के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।